آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے۔ صحابہ کے ایک عظیم اجتماع آپ کے سامنے موجود تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں جنت کے بادشاہوں کے متعلق نہ بتاؤں کہ اللہ کن کو جنت کی بادشاہی عطا فرمائے گا، کون جنت کے مالک ہوں گے، کون جنت کے اندر شہنشاہ لوگ ہوں گے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی کیوں نہیں سیدی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، پیارے محبوب آپ ہمیں ضرور بتائیے کہ اللہ جنت کنہیں دے گا اور وہ کون خوش نصیب ہے جنت جن کی جاگیر ہوگی، جنت جن کے اختیار میں ہوگی، اور جو مالک جنت کے بنائے جائیں گے وہ کون سے لوگ ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ کمزور اور ناتواں لوگ ہوں گے جو دنیا میں انتہائی سادگی والی زندگی گزارتے ہیں، انتہائی کمزور لوگ، مالی طور پر کمزور لوگ، جن کے پاس دنیا کا ساز و سامان اور اسباب دنیا بہت تھوڑا ہوگا، اور دوسرے لوگ ان کے مقابلے میں بڑے امیر ہوں گے، بڑے روپے پیسے والے ہوں گے، بڑے دولتوں والے، بڑے اسباب دنیا کے مالک ہوں گے، لیکن وہ انتہائی کمزور اور ناتواں لوگ ہوں گے جن کا گزر بسر بڑا تنگی کے ساتھ ہوگا، بڑی مشکل کے ساتھ ان کے ایام زندگی گزریں گے، ان کی زندگی دکھ درد کی ایک جیتی جاگتی تصویر ہوگی۔ تو وہ کمزور اور ناتواں لوگ رب کائنات نے یوم قیامت جنت کی شاہی عطا فرما دے گا۔ اور اگلے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ غبار آلود اور پریشان حال لوگ جن کی زندگی بڑی قسم پرسی والی گزرے گی، بالکل پرانا لباس، ان کا جامہ پھٹا پرانا، ان کے ڈریسز کو اتنے اعلیٰ کوالٹی کے نہیں ہوں گے، بلکہ بالکل سادے پیبند لگے ہوں گے، چاک لگے ہوں گے ان کے جاموں کو، ان کے لباسوں کو، اور لوگ انہیں بالکل کسی خاطر میں نہیں لائیں گے، کسی قابل نہیں سمجھیں گے، لوگ انہیں منہ بھی لگانا پسند نہیں کریں گے، انہیں دور سے واپس بھیجیں گے، جاؤ یہ فقیر کہاں آئے ہیں، یہ مسکین کہاں آ گئے، ہمارا پیچھے نہیں چھوڑتے۔ لیکن حقیقت حال ہی ہوگی کہ دنیا کے اندر وہ یقیناً فقیرانہ زندگی گزاریں گے، غربت والی زندگی گزاریں گے، لیکن آخرت کی زندگی انہیں اللہ شہنشاہ بنائے گا، بادشاہی عطا کرے گا، اعلیٰ اعلیٰ انہیں مرتبے عطا کرے گا۔ تو وہ لوگ جو دنیا میں بڑی قسم پرسی والی زندگی گزارتے ہیں، بڑی غربت کے اندر زندگی گزارتے ہیں، آخرت کے شہنشاہ ہوں گے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں وہ اتنے اللہ کی بارگاہ کے مقبول بھی ہوں گے کہ اگر اللہ کی ذات کی قسم اٹھا لیں تو رب کائنات اپنے قوانین کو بدل دیتا ہے، لیکن ان کی قسم کو جھوٹا نہیں جانے دیتا، ان کی قسم کو ضرور پورا کرتا ہے۔ ان کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات، الفاظ، کائنات کے قوانین کو بدل دیا جاتا ہے، لیکن ان کی زبان سے نکلے والے کلمات کبھی رائگاں نہیں جاتے ہیں۔